हकीकत ये है कि ये सेमिनार एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के तौर पे नहीं है कि हम यहाँ ये तयन करें कि किसके दौर हुकूमत में क्या कुछ बुरा हुआ और इनको क्या कुछ इल्ज़ामात के मौरूद ठहराते हुए उनकी कोई सज़ाएँ मुतय्यन करे। हमने अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तकबिल की कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ हैं। बताए दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिज़ाल नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पर डिज़ाल नहीं हुई कि वज़ीर आज़म अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिज़ाल होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है, आइन में ये ज़रूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो असम्बली डिज़ॉल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसने हमारा साथ दिया? मैं सिर्फ ये वाज़ेह कर दूं, ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सब की होनी चाहिए। और ये वक्त है कि रियलाइज़ करे कि अब मज़ीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया? क्या कोई हाई कोर्ट गया? 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से क्या अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? क्या किसी ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि असम्बली डिज़ॉल्व नहीं होनी चाहिए थी? कहाँ लोग गए थे? आज हम सारे कह रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम होने से पहले हम ये कहते रहे कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन रोके गए KPK से। हमने कहा ईमान अभी कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239, 238 रूल के मुताबिक भी, और असम्बली के वो रूल्स हैं, मैं आज आपको बताऊं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। वाहिद एक वोट है जो पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, उस वाहिद वोट में यह लिखा है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। यह हमारे ओथ में भी शामिल है। किसी भी और ओथ में यह नहीं लिखा कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। असम्बली के वो रूल्स भी वायलेट हुए। बताए आज हम हर मरतबा कहते हैं शबी खून मारा गया। क्यों शबी खून मारा जाता है? क्या 26वीं तरमीम को रोकने का कोई तरीका नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों ना गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरेबानों में अब झांकना होगा, देखना होगा। हमें अपने खुद एहतसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अचकज़ई साहब, आप मेरी उम्र से ज्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा 1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लियामाने बनती है। 4 सूबे और एक नेशनल असम्बली में 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती है। हजारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे सर डालो, सिवाय चंद की कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गए, तनख्वाह लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। यह तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब के घर हुई। मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज़ कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अचकज़ई साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था।
اس کے فوراً بعد دی گارڈین نے میرا انٹرویو کر دیا تھا. میں نے فیکٹس فگر ان کے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. میرے وہ انٹرویو بھی چلائے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ ہیلنگ ٹچ کیا ہوگا. میں نے کہا ہیلنگ ٹچ ہمارے طرف سے کیسے آنا ہے, ہم تو وکٹمز ہیں, ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہوں نے ہمارے بہنوں سے چادر لیے, جنہوں نے ہمارے ورکر سپورٹروں کو روکا. 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے ٹکٹ دیے تھے, 3000 ٹکٹ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سائن کیے تھے. وہ سارے لوگوں سے لیے جاتے تھے, لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں تھی, ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی, ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی. بتائے 175 پولیٹیکل پارٹیز, آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ جب الیکشن ہوئے سوائے ایک جے یو آئی کے, جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کے, جس نے ایک بڑا دل دکھایا اور اس نے کراچی میں واپس کی کہ یہ میری سیٹیں نہیں ہیں. اس جماعت اسلامی میں نعیم الرحمان صاحب نے, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, لیکن اس وقت کے میرے پارٹیسپیٹس فگر کراچی کے موجود تھے. 22 سیٹیں موجود ہیں کراچی میں. 22 کی سیٹوں میں سے ہماری کون سی سیٹیں ہیں؟ 22 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی واقعی جیت چکی تھیں, باقی سیٹیں ساری ہماری تھیں. ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو, 15 سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو. حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں تھیں, 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے, وہ دی گئی ایم کیو ایم کو. وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی کی ہم 30,000 کے وہ لیڈ سے جیت رہے ہیں, تو قومی اسمبلی کیسے ہاریں گے؟ اس میں بھی کسی نے نہیں کہا. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. 26ویں ترمیم پاکستان میں مارشل لا دور کے ایل ایف او اور پی سی او کے بعد سب سے زیادہ متنازع قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. پاکستان کی عدلیہ سے کوئی خوش نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ جب سے ہے متنازع رہی ہے. کس وقت میں نہیں رہا ہے؟ کتنے منیر بیچ میں گزر گئے. ابتار چودھری صاحب کو بھی ہم نے سروں پہ اٹھا کر کے لے کے آگے, لیکن لوگوں کی توقعاتوں پہ نہیں گزرا. چیف جسٹس آئے, پر عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکی. اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن اس کی ابتدا ہوگی اور اس کی ابتدا اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی ہار نہ ہو, اس میں سسٹم کی ہار نہ ہو, اس میں سسٹم بھی بچ جائے, یہ عدلیہ بھی ہو اور عدلیہ آزاد ہو. یہ لازم ہے, یہ فرض ہے. اس پہ ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. جب 26ویں ترمیم ہوئی, مرتضیٰ صاحب نے اس کا ذکر کیا, کامران مرتضیٰ صاحب نے. ایک بات آپ کو واضح کروں, ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جس وقت بل پاس ہو رہا تھا تو ہم نے وہاں کہا تھا. ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت زیادہ معترف ہیں اور ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور تھرو آؤٹ ہمیں انگیج رکھا, کیونکہ جس وقت کمیٹی بنی, یہ 12 سپٹمبر کی بات ہے, 8 سپٹمبر کے پارلیمنٹیرین کو اٹھانے کے بعد کمیٹی بنی. اس کمیٹی کا پروپوزل بھی پہلے عمر ایوب صاحب نے دیا تھا, اور ہم نے یہ کہا تھا جب کمیٹی میں بیٹھے تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, حامد رضا صاحب بھی تھے. حامد رضا صاحب نے پروپوز کیا اور اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا کہ خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہو. میں نے اسمبلی باہر آ کر کے ان سے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں دی یہ کمیٹی؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں چیئرمین بننا تھا کمیٹی کا, چیئرمین تو آپ نے بننا تھا. ہم یہ اپوزیشن کے لیے یہ کمیٹی مانگ رہے تھے. یہ کمیٹی کی تجویز تو عمر ایوب صاحب نے دی ہے. ہم صرف ان کو کہہ رہے تھے حکومت کو. اس میں اسپیکر صاحب کے رول کے بھی ہم اعتراف کرتے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا. جب کمیٹی بنی تو ہم نے کہا ہمیں پروٹیکشن دو, ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو, ہماری بیویوں کو پروٹیکشن دو. اگر ہم یہاں پارلیمان میں آپ کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ہم عوام کی کیا بات کریں گے؟ ہم اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے یہ کمیٹی آل آف سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم. آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. یہ 26ویں, اور یہ تھی 15 سپٹمبر کی بات. ہمیں سرسری بتایا گیا کہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے, ترمیم کرنا چاہ رہے ججز کی,
ایج کا انہوں نے نہیں بتایا، پر انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں اور بتائی کہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے رات کو ہمارا ساتھ دیا کہ پہلے اس سے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، آپ ہمیں ڈراپ تو دکھائیں، اس لیے وہ ختم ہوا۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے اکتوبر میں، 12 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا اور 20 اکتوبر تک رہا۔ آخری ملاقات جب ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی تو رات کے وقت مجھے فون آیا، ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا کہ آپ کے 2 MNA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر بیٹھے ہیں، کل ترمیم ہونے جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلی مرتبہ پیش ہوگا۔ I took his words for what he said and I said that is true۔ میں جب مولانا صاحب سے ملا، مولانا صاحب سے میں نے پوچھا میٹنگ میں کہ مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے، اور میں نے کہا آپ کے اپنے سینیٹرز کہاں ہیں؟ انہوں نے کامران مرتضیٰ سے پوچھا، پتہ چلا کہ ان کا بھی کسی لوگوں پہ ہاتھ نہیں تھا، لہٰذا ہمیں شک محسوس ہوا، اس کو فرسٹ ٹائم یہ احساس ہوا کہ حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ تو جب ہماری دوسری ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوں کر لے، میں نے تو ووٹ کرنا ہے، کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائی، پر ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ جب ووٹ کرنے آپ جائیں اور ہمارے ساتھ پریس ٹاک کرنے جائیں، اس میں میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ پارٹی کے باقی رہنما بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، سلمان راجہ صاحب بھی تھے اور علامہ صاحب بھی تھے، شاید 1-2 اور ہمارے پارٹی لیڈرز موجود تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے۔ مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اتنا سٹرگل کر لیا، اور واقعی ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے جتنا سٹرگل کیا 56 آرٹیکل سے لاتے 23 پہ لے کے آیا۔ مولانا صاحب نے یہ عرض کیا کہ آپ جب بات کریں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم طریقہ کار کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، لہٰذا ہم ووٹ نہیں دیتے، ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پر ہم نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئرلی کہا کہ نہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ایگری نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ طریقہ کار پہ، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے، اس کے ساتھ تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے محکوم بن جائے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے جا رہے، یہ تو ملک قیوم کورٹ بن جائیں گے، وی کین ناٹ ووٹ اینڈ وی ول اپوز اٹ۔